یہ بھی تو سوچنے کی بات ہے نا. ادھر دیکھیں کوفہ جو تھا نا اس کے اندر حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا نے اپنے دور خلافت میں اسلام کا دارالخلافہ کوفہ کو بنا دیا تھا. تو سارا سسٹم وہاں منتقل ہو گیا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ بہت سارے لوگ آ کر مکے مدینے میں نا شور مچاتے تھے، اور مکے مدینے میں شور مچانا منع ہے. بے شک نہیں توجہ فرمائیے آپ، سمجھ آئی نا. یہ حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد یہ فتنے بہت اٹھے، اور ان سب فتنوں کا مقابلہ میرے مولا مرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا ہے. اور یہ آپ کی صلاحیت تھی کہ آپ نے مکے اور مدینے کے تقدس کو بچایا، اور آپ نے کوفہ کے اندر سارا کچھ شفٹ کر دیا. اور اسلام کی آگے فتوحات بھی ہو رہی تھی، اور وہاں فتنے بھی وہاں تھے. تو فرمایا میں تواڈے گھر آ کے ہی تواڈے نال نبڑ کے جانا. آپ جب وہاں پر پہنچے تو وہاں پر حضرت علی رہے، پھر حضرت امام حسن رہے، پھر حضرت امیر معاویہ کا 20 سالہ دور تھا. 20 سال تک یہ حضرت امیر معاویہ کا دور حکومت رکھا، 20 سال تک. اور یہ 20 سال امام حسن و حسین دونوں کی صلح حضرت امیر معاویہ سے رہی. کوئی کسی قسم کا لڑائی جھگڑا نہیں تھا. یہ جو فتنے ہوتے ہیں نا کہ جب امام حسن فوت ہوئے تو تیر مارے، تو جنازہ نہیں پڑھن دیتا، تو دفن، سب ڈرامے ہیں. کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ تاریخ کی لعنتیں ہیں جو اٹھا کے امت کے گلے میں ڈال دی گئی. اور جو کامل امتی ہیں وہ ایسی تاریخ کو مارتے ہیں ٹھڈا کہ میں فٹ بال نو ماریدا ہے. ہم ہر اس بات کو مانتے ہیں جو قرآن کے مطابق ہو یا مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق. باقی کسی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ امت مردہ ہو چکی تھی اس وقت؟ خدا کا خوف کریں آپ حضرات. امام حسین کو کس کھاتے میں ڈال رہے ہو کہ آپ چپ کر کے بیٹھے رہے؟ چھوٹی جی گل سی کہ یزید دا کرتوت نہیں سی سیدھا امام حسین اٹھ کے کھڑے ہو گئے تے بھرا دے جنازے تے تیر برداشت کر دے رہے ہیں. آواز کمزوروں والی آپ حضرات کی یہ سب ڈرامے ہیں. اور یہ اہل سنت کے اندر اس کی کوئی اوقات سی جڑی مکڑ کے باہر رکھ دیتی ہے. آپ ذرا توجہ میری طرف کریں. گرامی قدر حضرات، یہ اتنے دور تک یہ کوفہ کے اندر سب کچھ منتقل رہا اور یہیں پر ہوتا رہا. چونکہ وہاں پر حضرت علی بھی رہے تھے، امام حسن بھی رہے تھے. جب یہ یزید تخت خلافت پہ بیٹھا نا تو اس وقت جو کوفے والے تھے انہوں نے نا حضرت امام حسین کو خط لکھنا شروع کر دیا کہ آپ آ جائیں، ہم یزید سے مطمئن نہیں ہیں، آپ ہمیں آ کر دین کی تربیت ہماری آپ کریں. لو جی مسئلہ سی صاحب آپ کو کوفے والوں نے بولا. اور خط میں لکھتے تھے کہ دیکھو جی اسی تے تواڈے والد صاحب دے بھی بڑے منن والے ہاں تے تواڈے بھائی جان دے بھی تے تواڈے بھی، او جداں اج کل دا بھی ایک جملہ ہے، اسی تے بڑے ملانگا تے بڑے مولائی ہاں تے اسی تے بڑے تواڈے ہاں. توجہ نہیں نہ فرمائی. لیکن وہ سارے زبانی دعوے تھے، جھوٹے تھے. اور زیادہ نعرے لگانے والے عمومی طور پہ جھوٹے ہوتے ہیں، چونکہ سچا وہ ہوتا ہے جو نعرے بھی لگائے اور کسی کی توہین بھی نہ کرے، وہ اصل سچا ہوتا ہے. تو یہ نعرے لگانے والے تو تھے. انہوں نے خط لکھ لیے، 150 کے قریب خط لکھے. بعضوں نے لکھا 1200. میں کہا یار پاہمیں 10 ہی خط سن، خط انہیں ہی بڑے نے. وہ لکھ لیے. اب ہوا کیا؟ توجہ رکھیے میری طرف. وہ جب خط لکھے امام علی پاک کو بار بار بلایا گیا. امام پاک نے کہا مکے والوں سے، حضرت عبداللہ بن زبیر وہاں پہ تھے، کہ میں یار کوفہ جانا چاہتا ہوں، میں ساتھ دے پہنے. حضرت عبداللہ بن زبیر اور دیگر جتنے صحابی تھے انہوں نے کہا جی آپ نہ جائیں. کیا کہا کہ آپ؟ پوچھا وجہ کیا ہے؟ فرمانے لگے یار انہوں نے آپ کے باپ کے ساتھ بھی بے وفائی کی، امام حسن کے ساتھ بھی بے وفائی کی. ٹھیک ہے، وہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، ہمیں ڈر ہے کہ کہیں آپ کے ساتھ بھی بے وفائی نہ کرے. جو ہے کہ کوئی نہیں. اور یہ جب انہوں نے کہا نا تو حضرت امام حسین نے جو موقف اپنایا وہ یہ تھا، آپ نے فرمایا کہ یار اے خاتنے، اگر آج میں نہیں جاندا قیامت والے دیہڑے اور آپ دی بارگاہ کہندے نے اسی بھی امام حسین نو سدیا سی، اے نہیں آئے، اسی تاں سارا کام خراب ہو گیا، میں کی جواب دیاں گا؟ انہوں نے آکھا بھی یہ تو جواب ساڈے کول کوئی نہیں. فرمایا پھر ایک مرتبہ جانا چاہیے مجھے. صحابہ کرام نے کہا پھر آپ ایسے نہ جائیں، پہلے کوئی بندہ بھیج دیں کہ وہاں کے حالات معلوم کرے. یہ ہے خاص پوائنٹ جو سمجھنے والا ہے. تو حضرت امام حسین نے پتہ کس بندے کو بھیجا تھا؟ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ آپ کو بھیجا تھا. یہ کون ہے؟ یہ آپ کے سکے چچا کے بیٹے ہیں، سکے چچا کے بیٹے ہیں اور آپ کے گھر کے بندے ہیں. ان کو بھیجا. آپ جب وہاں پر پہنچتے ہیں اور وہاں پر پہنچے تو 18,000 لوگوں نے بیعت کر لی. ٹھیک ہے. اچھا ادھر سے یزید کو پتا چل گیا، اس نے ابن زیاد کو بھیج دیا. ابن زیاد ایسا کمینہ بندہ تھا، عربی لباس پہن کے مغرب کے بعد وہ کوفہ میں داخل ہوا. لوگوں نے سمجھا امام حسین آ گئے. تو جدوں نے کپڑا ہٹایا تو تلواراں کڑیاں تو لوگ ڈر گئے بھی یہ تو شاید تو بلائی کو ہو رہا گئی. اس نے اعلان کر دیا راتوں رات، کہتا جی میں حاکم بن گیا تو سارے میرے کو آ جاؤ ورنہ میں تمہیں قتل کر دینا. اس نے بڑے سردار جو سربراہ جڑے ووٹ پواؤن والے جنہاں دے پہلو انہاں سارے انہوں نے ٹک لیا اپنے دارالخلافے دے وچ.
ٹھیک ہے گورنر باقی سارے نسا کھڑیا انہاں سارے کہنا میں تہاڈیاں دھونا لا دینیاں نہیں تے کم دے اوتے چڑھ کے آکو سارے نکل جاؤ جناب ایک ایک سردار آ جے ووٹ پواؤن والے تہاڈیاں اوقاتاں ٹھیک ہے وہ سارے کم دے اوتے چڑھن تے کہن میری برادری ٹر جائے نہیں تو میں مر گیا میری برادری ٹر جائے نہیں تو میں مر گیا میں کیا تو ایتھے بھی مر گیا تو اوتھے بھی مر گیا تیری اوقات آوے ٹھیک ہے وہ سبھی چلے گئے لیکن 500 بندے اڑ گئے وہ کہندے اسی نہیں جانا جناب دوسرا دن ہوا حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ آپ نے آخیا مغرب کی نماز پڑھو پھر باقی گل کر دیں مغرب کی نماز اج امام تسی پڑھو آپ امام پڑھے پیچھے جنا 500 نے نیتی سی نا جدو آپ نے سلام پھرت ایک بندہ مسیح تے نہیں لبیا جھوٹے حسین کا نعرے لگانے والا اور مسجد میں چلا جائے سچا حسین کا نعرے لگانے والا ہی مسجد میں جاتا ہے اور مسجد بناتا ہے جھوٹے کا کیا کام ہے وہ مسجد میں یہ تھے جھوٹے جو بلایا اور پھر آپ راستے میں چھوڑ کے چلے گئے حضرت امام مسلم بن عقیل کہا اے ظالمو یہ تم نے کیا کیا اتنی بدعہدی کر دی 18,000 اینے بد کردار نکلے ہو جھوٹے ہی نعرے لاؤندے رہے ہو سمجھ آ رہی ہے اس واسطے حسینی بن تو سچا بن جھوٹا حسینی بنن دا کی فائدہ ہے ٹھیک ہے میں آگے بتاتا ہوں آپ کو جھوٹے حسینی کون ہیں آج کل کے دور میں پوری دلیل سے بات کروں گا اب ہوا کیا حضرت امام مسلم بن عقیل ایک گھر میں گئے وہاں پر آپ کو پناہ نہ دی گئی دوسرے گھر نے دی لیکن 3 دن بعد پتہ چل گیا آپ چوتھے گھر میں آخر کار 5 دنوں کے اندر اندر آپ کو شہید کر دیا گیا حضرت امام مسلم بن عقیل کہتے تھے یار صرف ایک بات امام حسین کو خط لکھ دو کہ حالات بدل گئے آپ نہ آنا لیکن وہ تو کہتے سن ہم تو یہی چاہتے تھے کہ امام حسین کہیں جال میں پھنسے ہمارے اور وہ کام ہمارا تیار ہو گیا اللہ اکبر یہ تھے وہ بد کردار جھوٹے نعرے لگانے والے جھوٹا نعرہ نہ لائیں سمجھ آ رہی ہے میری بات کی اب اچھا یہاں ایک نقطہ اور سمجھیے حضرت امام حسین نے یہ مکے پاک سے اپنے چچا کے بیٹے کو کیوں بھیجا وہ کسی صحابی کو بھی تو بھیج سکتے تھے نا یہ سوال ہے قاری بالکل بھیج سکتے تھے کیوں نہیں بھیجا کسی صحابی کو یہ تو نہیں پتا میں نے کہا سن اگر کسی صحابی کو بھیجتے اور بعد میں یہ واقعہ کربلا والا ہوتا سمجھ آئی امام حسین کو بھی پتا تھا کہ میں نے شہید ہونا ہے اور یہ بھی آپ کے ذہن میں تھا کہ ایسے سفر دے وچ کو وعدہ کاٹا ہو سکتا ہے آپ کو یہ پتا تھا لیکن کنفرم نہیں تھا